اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد. سوال کیا گیا ہے کہ لعنت اور بد دعا کرنا کسی انسان کے بارے میں کیسا ہے اور اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں. یہ سوال ہے. اس کے لیے میں کچھ چیزوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک دفعہ انسان کچھ عوامل اور کچھ اسباب کی وجہ سے ایک انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے. مثلا اگر وہ لعنت بھیجنا، اس سے نفرت کرنا، اس سے ملامت کرنا، بد دعا دینا اگر دینی کسی سبب کی وجہ سے ہے، انگیزہ دینی کی وجہ سے ہے، وہ نفرت دین کی وجہ سے میں اس کو بد دعا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا آپ کے جو رہبر ہیں، آپ کے جو امام ہیں، انبیاء ہیں، ان رہبروں پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ اس پر لعنت بھی بھیج سکتے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ لہذا شرعاً ایسے افراد لعنت کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے دین میں خرابی انجام دی ہے، دینی رہبروں کو نقصان دیا ہے. اور یہ فقط ہم نہیں، خداوند متعال نے ایسے افراد پہ لعنت بھیجی ہے. جیسا کہ ہم زیارت عاشوراء میں تلاوت کرتے ہیں کہ وہ افراد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پاک پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، ایسے افراد پر لعنت ہے. اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کافروں پر خدا کی لعنت ہے. اور ایسے افراد پر اہل بیت علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی ہے، خدا نے بھی لعنت بھیجی ہے. اگر دینی سبب ہے تو لعنت بھیجنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اگر لعنت کرنا، بد دعا دینا، نفرین، یہ نفسانی خواہشوں کی وجہ سے ہے، کسی کے ساتھ حسد کی وجہ سے، وہ اچھا انسان ہے، مجھے نہیں پسند، میں اس کو بد دعا دے رہا ہوں، اس سے نفرت کر رہا ہوں، اس سے حسد کر رہا ہوں. یعنی یہ میں نفس پرستی کی وجہ سے کسی پر لعنت کر رہا ہوں، اپنے نفس کی وجہ سے کسی سے نفرت کر رہا ہوں، اپنے نفس کی وجہ سے کس پر ملامت کر رہا ہوں. تو اس کے لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کسی انسان کے دہن سے، اس کے منہ سے لعنت نکلتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، تو اس کے ساتھ وہ لعنت تعلق پیدا کرتی ہے. اگر وہ صاحب، یعنی جس کے لیے لعنت جس پر اس نے بھیجی ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو اس کے صاحب پر پلٹ آتی ہے. یعنی جس نے لعنت کی ہے، یعنی جس پر لعنت کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے، نہیں بھیجنی چاہیے، تو لعنت پلٹ کے اس پر ہی آ جاتی ہے جو لعنت بھیج رہا ہے. یہ ہم باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو اس حساب سے اگر کسی نے لعنت بھیجی، کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا ظلم کیا، تو پھر بھی یہ شخص قیامت کے دن مسئول ہے.
یعنی ایک اچھے بھلے انسان، پاک انسان، پاکیزہ انسان، طاہر انسان، نیک نمازی انسان، بہت نیک دل انسان کے لیے اگر انسان ایسے الفاظ بولے گا تو قیامت کے دن مسئول ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی نفرین جلدی میں قبول ہو جاتی ہے، جن کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنی چاہیے۔ یعنی دعا مطلب یعنی میرا مقصد کہنے کا مقصد یہ، اگر دعا دے تو اس کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، اگر نفرین کرے، لعنت بھیجے، بد دعا دے، اس سے بھی آپ کو ڈرنا چاہیے۔ مظلوم کی بد دعا سے آپ ڈریں، مظلوم کی آہ سے آپ کو ڈرنا چاہیے، یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ یعنی اگر حتیٰ کہ روایت میں اتنا آیا ہے کہ اگر کافر بھی مظلوم واقع ہوا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بھلوئی کے کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، لیکن جان رہے ہیں کہ اس مورد میں اس پر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی بھی آہ سے ڈریں۔ نفرین مظلوم بترسید، مظلوم کی نفرین اور بددعا سے آپ کو ڈرنا چاہیے، ولو کان کافرا، بھلے وہ کافر ہو۔ تو لہذا نتیجہ ٹوٹل یہ نکلا کہ انسان اگر کوئی بد دعا دیتا ہے ایسے فرد کے لیے، بد دعا جو اس کا مستحق نہیں ہے، وہ اچھا بھلا انسان ہے، تو قیامت کے دن وہ بد دعا دینے والا مسئول ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن وہ افراد جو لعنت کے مستحق ہیں اور بد دعا کے مستحق ہیں، جیسے روایات میں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، زیارت عاشورہ ہے، وہ تو کیونکہ ایک شرعی کام ہے، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو لہذا وہ ایک نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا ثواب بھی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اور بتا ایک آخر میں نقطہ میں بیان کرتا چلوں، لعنت اور گالی میں فرق ہے، سب نہیں کرنا کسی کو، سب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، حتیٰ کہ بت پرستوں کو گالی نہیں دینی جو خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، ان کو گالی نہیں دینی۔ لعنت اور چیز ہے، گالی اور ہے۔ تو لہذا اگر موقع ملا تو سب اور لعنت کے ڈفرنٹ کو بیان کریں گے۔ سب سے اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے، خدا نے منع کیا ہے، لیکن لعنت کے جو مستحق ہیں ان پر خدا نے بھی لعنت بھیجی ہے، مومنین کی بھی لعنت ہے۔ البتہ ایسے افراد جو ان چیزوں کے مستحق نہیں ہیں بلکہ وہ رحمت کے مستحق ہیں، ان پر اگر کسی نے ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے تو قیامت کے دن وہ شخص مسئول ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔